مجھے جب سے شعور ملا یا جب سے ہوش ملا، اللہ گواہ، میں نے اس لمحے تک جب سے مجھے شعور ملا آج تک ایک ہی تہیہ کیا ہوا کیا کہ بھائی اس دنیا سے کیا یاری لگانی جو دنیا ہے ہی بے وفا، دنیا بے وفاست ہے۔ یہ ہم نے ابھی طالب علموں کو بھی فارسی کی ہماری کتاب اس میں ان کو بھی پڑھایا کہ یہ دنیا اور پھر عورت پھر اس طرح اور بہت سارے معاملات کہ یہ ان کی بے وفائی مشہور ہے۔ تو یہ دنیا جس نے مجھے قبر کی نیوں کے پیچھے سب چھوڑ دینا ہے، میں اس دنیا سے عشق کرتا پھروں، میں اس محمد عربی سے کیوں نہ عشق کروں کہ جس نے قبر کے اندر آ کے بھی اپنے چہرے کے نور سے قبر کو چمکا دینا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کر دیا تھا اور اس کے حوالے کر دیا تھا، میرا اس میں تو کوئی نہیں، سود میں کسی طرح بھی معاونت کرنے والا بندہ جہنمی ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں ضلالت یہاں پر بھی ہے، سود کی یہاں پر بھی بڑی بدترین ضلالت ہے، ذلت رسوائی ہے سود کی وجہ سے۔ اور یہاں تک ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں مرتے وقت ایسے شخص کو جس کو علم ہو جائے اور پھر بھی وہ اس معاملے میں احتیاط نہ کرے، اس بندے کو کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ اس بندے کی حالت، اس کے بعد آگے چلو، آگے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قبر میں اس کا چہرہ ایک بار نہیں، آپ 1000 بار قبلے کی طرف کریں اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے گا، قبلے کی طرف نہیں رہتا۔ کیوں؟ سود اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ اندازہ 2 جرم ایسے جن پر اللہ بہت شریک نے اعلان جنگ کی ہے، 2 جرم ہیں، باقی کبیرہ گناہ تو اور بھی بہت ہیں، لیکن 2 جرائم ایسے ہیں جن پر خدا بند متعال نے فرمایا کہ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک سود، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو جب علم آ گیا تو اب پہلے جو غلطی ہوئی سود کے معاملے میں، علم آنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، چھوڑ دو اس کو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایماندار ہو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اب بھی نہیں چھوڑتے تمہیں بتا دیا گیا کہ سود حرام حرام حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، تباہی بربادی ذلت، دونوں جہانوں کی رسوائی، اگر آپ پھر بھی باز نہیں آتے تو خدا بند متعال قرآن میں فرماتا ہے سنو اب پھر میرا اور میرے رسول دونوں کا تم سے جنگ کا اعلان ہے، تیار ہو جاؤ، پھر جنگ کرو ہمارے ساتھ۔ یہ معاملہ۔ اور دوسرا اس کے ساتھ وہ جو حدیث بخاری ہے اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اس بندے سے بھی اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور ولی سے مراد یہ بھی ولی سے مراد وہ پھر کہہ دوں وہ لٹوں والا بابا نہیں کہ جس کو سال ہو گیا غسل ہی نہیں کیا، سمجھے، جس کے پٹے یہاں اپنے وہ گوڈوں سے نیچے جا رہے ہیں یا پیچھے اپنا اس کی تشریف سے نیچے جا رہے ہیں، سمجھ آئی، اس بابے وہ ولی نہیں، ولی سے مراد قرآن و سنت کا علم رکھنے والا اور پھر قرآن و سنت کا جو علم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو ولی کہتے ہیں۔ آج لوگوں نے سمجھ لیا ولی وہ ہوتا ہے جو کپڑے پھٹے پرانے پہنے گا، کپڑے گندرے مندرے پہنے گا، کسی کو جو جا کے گودری میں بیٹھے گا، کسی کٹھیا میں جا کے تو پھر ہی ولی ہوگا۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلی امتیں بیویاں بچے یہ کھانا پینا سب چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے تو وہاں عبادت کر کے ولی اور ولایت کا مقام پاتی تھی۔ میری امت تم پر اللہ نے میرے صدقے یہ کرم کیا، تم شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، اللہ تمہیں گھروں میں ہی ولایت کا مقام عطا فرما دے گا۔ بات سمجھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ تو اس لیے یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جس میں جنگ کا اعلان ہے۔ اور بات میں یہاں آپ کو یہ کر رہا تھا رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی رب ہے سب کچھ کا، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، عطا وہ کرتا ہے، نعمتیں سب اس کی ہیں، کرم سب اس کا ہے، یہ سانس جو لے رہے ہیں یہ اور ہر چیز جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا بند متعال کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے حضور باقاعدہ بندے کو ہر وقت سر بسجود رہنا چاہیے، اس کے شکر سے اور اللہ کی حمد و ثنا سے ہمیشہ اپنے آپ کو جو وہ آراستہ رکھنا چاہیے اور اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، یہ ہے کام۔ اور کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں زندگی میں تو نیکی کرنے کے بعد ایسے ہو جائیں کہ جیسے آپ نے وہ کی نہیں تھی اس کو بھول جائیں، اور کبھی اس پر یہ نہیں کہنا کہ یہ میں نے اس کو، نہیں آپ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو بھی دے رہی ہے اور اس بندے کو بھی دے رہی ہے۔
اب ہر بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ایک کام لگائے ہوئے، ہر بندے کے کام لگائے ہوئے۔ اب دیکھیں نا ایک بندہ کہہ لیں کہ بھئی انجینئر ہے، اب اگر ساری دنیا صرف انجینئر ہو تو نظام چلتا ہے، ساری دنیا ڈاکٹر ہو تو پھر بھی کام چلتا ہے، ساری دنیا اگر اسکول ماسٹر ہو جائے تو پھر بھی کام چلتا ہے۔ اب ہر بندے کا ایک کام ہے، ہر بندے نے اب اپنا ایک کام کہہ لیں کہ بھئی چنا ہوا ہے اس کے مطابق، لیکن دنیا ساری میں جتنے کام ہیں ان میں اگر سب سے بڑا کام کوئی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا، وہ کام ہے مصطفیٰ کا دین پڑھنا اور حضور کا دین زمانے کو پڑھانا، حضور کا دین سمجھانا۔ اس سے بڑا کام کوئی نہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ آپ آج تک یہ حدیث سنتے ہیں، اس پر غور کریں حدیث میں ہے کیا، حدیث کیا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، شان والا، فضیلت والا، خیر والا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا اور سب سے زیادہ عزت رکھنے والا فرمایا وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر زمانے کو قرآن سکھانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ یہ ہے کام، یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں فرما، میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور فرما رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اس لیے اس کام کو سب سے زیادہ عزیز جانیں بھی اور پھر اس کام سے جڑ بھی جائیں۔ اور باقی بھی اس کے ضمن میں نے آپ سے جو گفتگو کی، تو کوئی بھی کام کرنا ہے اگر خیر چاہتے ہیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر خیر چاہتے ہیں تو زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کرنے سے پہلے اس کام کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پیش کر دیں۔ اگر قرآن و سنت کہہ دیں کہ جائز ہے تو اس کو کر گزریں، اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر قرآن و سنت اس کام کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو بے شک آپ کو کوئی ہزار سبز باغ دکھائے اور آپ کو کہے نہیں بھائی اس میں آپ بس منٹوں سے سیکنڈوں میں آپ زمین سے آسمان پہ چڑھ جائیں گے، آپ کا نہیں بھائی جب میرا قرآن میرے مصطفیٰ کا فرمان رد کر چکا ہے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا اس بارے میں۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک صحابی حضور کے آئے تو انہوں نے ہاتھ میں سونا کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اب رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا سونا اور ریشم جس نے یہاں دنیا میں پہنا مرد نے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے، صحیح کی روایت ہے۔ اب یہ مردوں پہ جائز نہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اب اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے پاس بلایا، انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکال کے پھینک دی۔ جب پھینکی تو پھینک کے نبی پاک علیہ السلام کچھ دیر تشریف فرما رہے اور اٹھ کے پھر آپ تشریف لے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ اب وہ صحابی جن کی انگوٹھی حضور نے اتار کے پھینکی تھی تو وہ بھی اٹھ کے نا گھر کو جب جانے لگے تو باقی صحابہ نے کہا کہ یہ اٹھا کے لے جاؤ، آپ کے لیے جائز نہیں، باقی گھر ظاہر مستورات مائیں بہنیں وہ تو استعمال کر سکتی ہیں، لے جاؤ۔ تو اب وہ جائز تھا، وہ لے جا سکتا، تو اس کی پراپرٹی ہے، وہ ملکیت ہے اس کی۔ صرف پہننا حرام ہے، یہ نہیں کہ لے کے جانا یا گھر رکھنا حرام ہے، صرف پہننا اس کے لیے حرام تھا، حضور نے نکال کے پھینک دی۔ اب اس صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذ ما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم میں دوبارہ اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس کو میرے محبوب نے اتار کے پھینک دیا ہے۔ یہ ایمان تھا۔ اور پھر وہ آج کہہ لیں کہ 15 صدیوں کے بعد آج بھی اس وقت بھی خدا کی قسم ہے وہ قبروں میں بھی زندہ ہیں، سمجھ آئی؟ اور یہاں ابھی کراچی کا یا اور کسی علاقے کا کو میں نے وہ دیکھا ایک قبر کا معاملہ، ایک تصویر دیکھی اور پھر ویڈیو بھی کسی ساتھی نے بھیجی، وہ دیکھی کہ ہمارے دعوت اسلامی کے ایک دوست کو 8 سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ اب وہ اس وقت اب بارشوں میں قبر اس کی کھل گئی تو اس کا کفن اسی طرح اس کے بدن پر سلامت ہے، پورا جسم سلامت ہے۔ میں تمہیں سبق وہ پڑھاتا ہوں جس سبق کے ساتھ یہ زمین بھی تمہارا حیا کرے گی، یہ زمین، بات سمجھ گئی؟ وگرنہ اندر اترو گے تو ایک سانپ اتنا خطرناک ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ بندے پر سانپ جو قبر میں مسلط ہوگا وہ ڈنگ مارے گا تو بندہ 70 ہاتھ گز نیچے زمین میں اترے گا اور قیامت تک وہ سانپ ڈستا رہے گا، سمجھ آئی؟ یہ ہے اندر زمین کے۔ میں ابھی اسلام آباد کے قریب ایک جگہ تقریر کی، وہاں بھی میں نے کل یہ کہا، میں نے کہا بھئی اللہ کے بندو میں یہ ہر جگہ پیغام دیتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں
خدا کی قسم ہے مجھے جب سے شعور ملا یا جب سے ہوش ملا، اللہ گواہ ہے، میں نے اس لمحے تک جب سے مجھے شعور ملا آج تک ایک ہی تہیہ کیا ہوا کیا کہ بھائی اس دنیا سے کیا یاری لگانی جو دنیا ہے ہی بے وفا، دنیا بے وفاست ہیں۔ یہ ہم نے ابھی طالب علموں کو بھی فارسی کی ہماری کتاب اس میں ان کو بھی پڑھایا کہ یہ دنیا اور پھر عورت پھر اس طرح اور بہت سارے معاملات کہ یہ ان کی بے وفائی مشہور ہے۔ تو یہ دنیا جس نے مجھے قبر کی نیوں کے پیچھے سب چھوڑ دینا ہے، میں اس دنیا سے عشق کرتا پھروں، میں اس محمد عربی سے کیوں نہ عشق کروں کہ جس نے قبر کے اندر آ کے بھی اپنے چہرے کے نور سے قبر کو چمکا دینا ہے۔ بات سمجھ آئی؟